بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں اور ساتھیوں، میں ہوں شہزاد چودھری مارگلا نیوز کے ساتھ۔ امید ہے بخیر ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ آپ نے یہ خبر تو پڑھ لی ہوگی کہ لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس عالیہ نیلم کو چیف جسٹس مقرر کیا گیا ہے۔ جسٹس عالیہ نیلم جو ہیں وہ اس وقت سینیارٹی لسٹ میں تیسرے نمبر پر تھیں۔ ان سے دو سینئر ججز جو ہیں ان کو بائی پاس کر کے ان کو چیف جسٹس لاہور تعینات کیا گیا ہے۔ اس کی کیا اثرات ہوں گے یا اس کو کس سوچ کے تحت لگایا گیا ہے، آج ہم اس پر بات کریں گے۔ یہ ہمارا ذاتی نقطہ نظر ہے۔ آئیے اس حوالے سے سید ذوالفقار علی شاہ صاحب سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم شاہ جی۔ جی وعلیکم السلام شاہ جی، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ اللہ کا کرم۔ شاہ جی، ایک طرف تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ طے کر دیا تھا کہ موسٹ سینئر جج جو ہوگا وہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہوگا، خواہ اس کی مدت ملازمت ایک دن ہی کیوں نہ ہو۔ اس کی ماضی میں مثال بھی ملتی ہے، جسٹس جواز ایس خواجہ صاحب جو تھے وہ 1 ماہ کے لیے چیف جسٹس بنے تھے۔ بالکل ٹھیک۔ تو یہ رول جو ہے یہ پھر ہائی کورٹس پہ کیوں نہیں اپلائی ہو رہا ہے؟ اس کی کیا وجہ نظر آئی ہے؟ اچھا، بات یہ آ جاتی ہے کہ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ اصول کہاں پہ آپ اس کے اوپر اصولوں پہ چلیں گے جب آپ کا مخالف اور آپ تمام جو ہے نا وہ بھی اصولوں پہ چلیں، ٹھیک ہے جی۔ آپ اگر اصولوں پہ چلتے رہیں گے، آپ کا مخالف جو ہے وہ اصولوں کی پرواہ نہیں کرے گا، آپ مات کھا جائیں گے، ٹھیک ہے۔ میں بڑی ادب کے ساتھ پوچھتا ہوں، بلکہ ادب کے ساتھ کیا، سپریم کورٹ نے اسے مثلا غیر آئینی قرار دیا ہوا ہے کہ آپ کی خلاف عدم اعتماد کی نو کانفیڈنس کی موو آتی ہے۔ آئین یہ کہتا ہے 3 دن کے بعد اور 7 دن کے اندر ووٹنگ ہونی ضروری ہے، ٹھیک ہے سر۔ یہ مارچ کی 9 تاریخ کو آئی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کے اوپر ووٹنگ اس وقت ہوئی ہے جب پارلیمنٹ کے باہر جو ہے نا پریزیڈنٹ رہنے آ گئی ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ اور سپریم کورٹ نے بھی کہا تھا کہ آج کی تاریخ کے اندر آپ ووٹنگ کروائیں، لیکن کوئی اینڈ ٹائم 12th آور جسے کہتے ہیں نا محاورہ، وہ اس وقت صحیح ثابت ہوا تھا کہ یعنی 12 بجنے میں 5 منٹ کے اوپر کہا، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ حالت ہو اور اس کے بعد جناب ایسا ججز ہوں سپریم کورٹ کے جو گڈ ٹو سی یو کہیں اور نیب کو یہ کہیں کہ جناب خان صاحب کو لے کے جائیں، انہیں آپ نے ریسٹ ہاؤس میں رکھنا ہے اور خان صاحب 200 یاروں کے ساتھ گپ شپ کریں، ایسا ہی ہے سر، میں جھوٹ تو نہیں بول رہا، ٹھیک ہے، نہ میری یہ ذاتی رائے ہے نہ میں غلط بول رہا ہوں۔ تو سر وہاں پہ ایک ٹرم آئی ہم خیال ججز، ٹھیک ہے۔ اس وقت عمر عطا بندیال صاحب 3 کا 5 کا 7 کا جیسے ہی گروپ بناتے تھے نا کسی کیس کے لیے، تو سر اسی وقت پتہ چل جاتا تھا کہ کیس کی فیصلہ کیا ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ جب ایک طرف اصولوں کو اس حد تک پامال کیا جائے گا، ٹھیک ہے، تو دوسری طرف اب یہ ہے کہ جس طرح آپ نے عالیہ نیلم بارے میں کہا کہ جناب انہیں چیف جسٹس سینیارٹی سے ہٹ کے کیا گیا ہے، تو چوہدری صاحب پھر یہ ہے کہ گورنمنٹ بھی یہ دیکھے گی کہ ان کے کیسز جو سابقہ انہوں نے کیے ہیں نا، ہیئرنگ کی ہے، تو گورنمنٹ یہ دیکھے گی کہ یہ ان کا یہ باعث تو نہیں ہے، یہ کسی ایک طرف تو نہیں ہے جج، ٹھیک ہے۔ کیونکہ میں آپ کو بڑی واضح کہوں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جن کے خلاف عمران خان صاحب نے ریفرنس دائر کیا تھا اور ان کی اہلیہ کو کٹہرے میں کھڑا کر کے برادر ججز نے اس تک سخت کویسچننگ کی تھی کہ وہ رو پڑی تھی، قاضی صاحب کا تو ایسا کوئی کریکٹر نہیں آیا نظر۔ جی، اگر آج اتنی اہم جو مخصوص نشستوں کا کیس ہے اس کے اندر بھی وہ اگر چاہتے تو 3 5 یا لارجر بینک ساتھ کا کر سکتے تھے اپنی مرضی کا، انہوں نے پوری سپریم کورٹ کو بٹھا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قاضی صاحب اس نہج پہ نہیں چل رہے یا اس رستے پہ نہیں چل رہے جہاں عمر عطا بندیال صاحب چلے تھے، یا کچھ اور میرے معزز ججز، میں نام نہیں لینا چاہتا، پھر وہ تو انہیں عدالت کا کیس آ جاتا ہے، میں بڑے ادب سے کہوں گا کہ وہ چلے تھے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پہ گورنمنٹ نے بالکل دیکھا ہوگا کہ جناب اگر انہیں ان کے سابقہ فیصلوں پہ کہ یہ باعث نہیں ہے، یہ حالات کے مطابق جو کیس میرٹ کے اوپر بنتا ہے میرٹ کے اوپر یہ فیصلہ کرتا ہے۔ اچھا شاہ جی، کل سے یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں جب سے وہ اعلان ہوا ہے ان کی تعیناتی کا کہ سپریم لاہور ہائی کورٹ سے مسلم لیگ نون کی قیادت کو جتنا بھی ریلیف ملا، ان کی مختلف کیسز میں ضمانتیں ہوئیں، ان میں کئی ایک اہم رہنماؤں کے کیس جسٹس عالیہ نیلم کی عدالت میں سے جہاں ان کو انصاف ملا۔ تو کیا یہ گورنمنٹ ازیوم کر رہی تھی یا جو کمیٹی ججز کی سفارش کمیٹی ہوتی ہے جس میں سپریم کورٹ بھی ہے، جوڈیشل کمیٹی جو ہے، تو کیا جوڈیشل کمیٹی نے بھی یہ کہیں پہ جا کے گورنمنٹ کا ساتھ دیا ہے یا اس طرح کی کوئی بات ہوئی ہے؟ دیکھیں اس سے پہلے ایک اور چیز ہے جی، جسٹس شجاعت علی خان جن کو بنایا گیا ہے قائم مقام چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بنایا گیا تھا، ابھی کل ہی ان کے بارے میں خبر تھی کہ ان کی ججمنٹ اتنی زبردست قرار دی گئی ہے سپریم کورٹ کی طرف سے کہ ان کی طرف سے کیے گئے 90% فیصلوں کو سپریم کورٹ نے درست قرار دیا ہے۔
تو پھر کیا وجہ تھی کہ ایسے شخص کو چیف جسٹس نہیں بنایا گیا ان کی جگہ پہ؟ ہم یہ نہیں کہتے ان کی ان پر کوئی بات ہے یا ہمیں نہیں اس پر کوئی اعتراض جسٹس عالیہ نیلم پر کہ وہ بھی اچھی جج ہوں گی، لیکن ایک سینئر آدمی جس کی اچھی ججمنٹ کی گواہی 2 دن پہلے سپریم کورٹ نے دی ہے، تو کیا وجہ ہے کہ پھر اس کی جگہ پہ جسٹس عالیہ نیلم کو فوقیت دی گئی؟ جج صاحب آپ نے وجہ تو اپنے بیان میں اپنی بات میں خود ہی بتا دی کہ یعنی کہ وہ جو بننے ہوتے ہیں. کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر سپریم کورٹ میں ہم خیال ججز میں سے کسی کو چیف جسٹس بنا دیتے سر، وہ کہتے ہیں دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ 2022 سے لے کے اب تک عدلیہ کے محاذ کے اوپر گورنمنٹ کو کس قدر سبکی کا سامنا کرنا پڑا ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ وہ تھا کہ جی فلاں تاریخ تک جو کیسز بنے بھی اس میں بھی ارسٹ نہیں کرنا. سر ایک دن کے اندر اگر گورنمنٹ نے کیس بنانے میں کم نہیں کیا نا تو عدالتوں نے بھی ضمانتیں لینے میں ٹھیک ہے فراخی سے. ہاں تو اس حالت میں آپ یہ دیکھیں کہ موجودہ جو گورنمنٹ ہے کہ ابھی انٹرنیشنل محاذ کے اوپر اس کو سامنا ہے کہ جس طرح میں نے کہا کہ امریکن عوامی نمائندگان کے اندر قرارداد ہے، یو این او کے ورکنگ گروپ کی قرارداد، ٹھیک ہے، اکانومی کو وہ دیکھ رہی ہے، اپوزیشن جو ہے وہ موجودہ وہ دیکھ رہی ہے. تو کم از کم مقصد وہ یہ چاہ رہی ہے کہ عدالتی محاذ کے اوپر اسے تھوڑا سکون ملے. لیکن شاہ جی اس سے پھر وہ ایک نیگیٹو تاثر بھی تو جائے گا نا کہ دیکھیں جسٹس عالیہ نیلم جو ہے وہ چیف جسٹس بن گئی لاہور ہائی کورٹ کی. سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ جتنے الیکشن ٹریبیونلز اس وقت جو بن رہے ہیں اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جو نئی ہے ان سے مشاورت کرے اور مشاورت کے بعد وہ ٹریبیونلز بنائے جائیں. اب 2 چیزیں ہیں کہ ایک تو وہ الیکشن ٹریبیونل جہاں کیسز جانے ہیں سب کے اور موسٹلی وہاں پہ حکمران جماعت کو ریلیف چاہیے ہوتا ہے، اور دوسرا پہلو اس میں یہ ہے کہ دیکھیں چیف جسٹس جو ہوتا ہے وہ ہائی کورٹ کا ہو یا سپریم کورٹ کا ہو، اس کے پاس جو اس کے انتظامی اختیارات ہیں جس کے تحت وہ بینچز بناتا ہے، تو کیا گورنمنٹ اس سے کوئی ریلیف چاہتی ہے؟ اچھا چوہدری صاحب آپ نے انتہائی سنجیدہ موضوع چھیڑا ہوا ہے، لیکن یقین کریں کہ مجھے اس سنجیدہ موضوع کے اوپر نا میں پوری ایک لمحے میں انسان کے ذہن میں تاریخ گھوم جاتی ہے نا جی، تو میں وہ اس کے اوپر مسکرا رہا ہوں. ٹھیک ہے کہ ان سے پہلے جو چیف جسٹس تھے انہوں نے جو ٹریبیونل بنے تھے الیکشن کمیشن نے، چیف الیکشن کمیشن نے جو بنائے تھے ان کا کیا اشر کیا آپ کے سامنے؟ ہاں جی بالکل ٹھیک ہے، اڑا دیے جناب. ٹھیک ہے، اب بات یہ آ جاتی ہے کہ گورنمنٹ کس محاذ کا سامنا کرے گی. اب یہ اگر آتا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ کچھ تھوڑا سا نا دیکھیں اکانومی کا پہلا اصول یہ ہے کہ آپ کے سیاسی استحکام آنا چاہیے. چین نے ہمارا دشمن تو نہیں ہے جی نہیں سر، انہوں نے کیا ایک مطالبہ رکھا ہے پاکستان 2 مطالبے رکھنا ہے، ایک دہشت گردی ختم کریں اور ایک سیاسی استحکام ہو. سر سیاسی استحکام کے لیے اگر تھوڑا سا عدالتی فیصلے جو ہیں وہ گورنمنٹ کو ہر وقت سولی پہ نہ لٹکائے رکھیں. ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتا غلط یا صحیح، کیونکہ گورنمنٹ بھی کوئی یہ نہیں ہے کہ وہ دودھ کی دھلی ہوئی ہے، تو تھوڑا سا نا اس کے اندر بھی گورنمنٹ کو سکون مل جائے گا. جس طرح کہ ہم نے کہا 2018 سے لے کے 2022 تک تھا تو اس وقت اگر تھوڑا سا اس گورنمنٹ کو بھی سکون آنے دینا سر تو کیونکہ یہی چیزیں آپ کہہ رہے ہیں نا انتہائی سنجیدہ موضوع ہے جیسا، لیکن مجھے مسکرانے کے اوپر مجبور کر دیتا ہے کہ وہ اپنے یہ پتے کھیل رہے ہیں. آپ چاہتے تھے کہ جس طرح اس کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے تھا 2018 سے 23 تک اسی طرح ان کو فیسیلیٹیٹ کر دیا جائے. میں چوہدری صاحب ایک سوری ٹو سے میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں تھوڑا سا ہر جو فریق ہے نا اپنے پتے کھیل رہے ہیں جی. اس میں آپ اصول ضوابط اور جناب یہ وہ اس کو سب کو بھول جائیں. آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں لیکن جو گیم چل رہی ہے نا سر ناٹ اونلی ان لوکلی بلکہ انٹرنیشنلی سطح کے اوپر سر یہ سمجھے کہ آل آف دیز ایونٹس آر پارٹ آف گریٹ گیم. ہاں بالکل یہ گریٹ گیم کا حصہ ہے. اس کے اندر آپ یہ کہیں گے نا کہ وہ جس طرح کہتے ہیں لو اینڈ وار ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار. ہاں بالکل ٹھیک ہے، اسی طرح کا سر اس کے اندر بھی جو ہے نا آپ کا کیا خیال ہے کہ امریکہ میں اور یہ یو این او میں جو قرارداد پیش کی ہے وہ پاکستان میں استحکام کے لیے کی گئی ہے؟ کبھی بھی نہیں سر. ٹھیک ہے، تو یہ سر ساری چیزیں گورنمنٹ اپنے پتے کھیل رہی ہے، خان صاحب اپنے پتے کھیل رہے ہیں. ٹھیک ہے، خان صاحب جو کر رہے ہیں نہ وہ اصولوں کے مطابق ہے نہ اس کے مطابق گورنمنٹ جو ہے گورنمنٹ جو ہے جی. تو انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ جناب عالیہ نیلم صاحبہ جو ہے وہ انہوں نے چونکہ دیکھا کہ جناب یہ باعث نہیں ہے، باعث سے ان کی مراد یہ ہوگی کہ مقصد کسی ایک فریق کی طرف نہیں ہے. انہوں نے ان کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ لگا دیا. کیوں کہ سر جو ٹریبیونل بننے ہیں نا جو گورنمنٹ نے قانون بنایا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کی مشاورت سے سپریم کورٹ نے کیا کریں سر وہ انتہائی اہم ہے. بالکل میں اسی لیے کر رہا ہوں بہت انتہائی اہم ہے. وہ آگے طے کریں گے اس لیے کہ آپ کی گورنمنٹ اڑ سکتی ہے اس سے. ہاں بالکل سر وہ اسٹیک پہ لگ سکتی ہے، اوپر لگ سکتی ہے. کہ جیسے ہی میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ اگر فرض کریں میں نہیں کسی کو کہتا لیکن ہم خیال جج چیف جسٹس لگ جائے لاہور ہائی کورٹ کا، ٹھیک ہے، پتہ لگ گیا، اب سب کو پتہ ہوگا کہ جناب کیا ہے. اس کے بعد جناب دھڑا دھڑ 150 اپیلیں دائر ہو جائیں.
ٹھیک ہے، اور مشورہ کس کے ساتھ کرنا ہے آپ نے؟ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس۔ سر یہاں پہ ایسی تیسی ہو جائے گی تو دونوں طرف سے آپ کسی اصول، کسی ضابطے، کسی پرنسپل کسی کی نہ کریں، ہر بندہ اپنے پتے کھیل رہا ہے اور وہ چاہ رہا ہے جو جس کے اندر جتنی مہارت ہے اتنی مہارت کے ساتھ وہ پتے کھیل رہا ہے، اس کے اندر اصول و ضوابط تو بھول جائے۔ دوستوں اور ساتھیوں، آپ نے ذوالفقار علی شاہ صاحب کا تجزیہ سنا کہ اس میں ہر بات میں ہمارے جیسے ممالک میں اصول و ضوابط کو شاید مد نظر نہیں رکھا جاتا، لیکن ایک انتہائی اہم جو اس وقت صورتحال ہے وہ محترم چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محترمہ جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کے لیے ہے۔ ان کو درپیش ایک چیلنج ہوگا کہ وہ کس طرح اپنے وقار کو اسی طرح قائم دائم رکھ سکتی ہیں بطور چیف جسٹس۔ یہ ان کا کڑا امتحان ہے کہ ایک طرف ان کی مشاورت سے الیکشن ٹریبیونلز بننے ہیں جہاں سینکڑوں اپیلوں کے فیصلے ہونے ہیں، دوسری طرف لاہور ہائی کورٹ میں جو نئے بینچز بنیں گے وہ کس طرح کے بینچز ہوں گے، ان سے کس کس سیاسی جماعت کو، کس کس سیاسی جماعت رہنما کو کیا کیا ریلیف ملے گا مستقبل میں، یہ بڑا اہم ہوگا۔ دوستوں اور ساتھیوں، لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس کو یعنی کہ جونیئر جج کو چیف جسٹس مقرر کرنے کا یہ کوئی پہلا فیصلہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی مولوی مشتاق جو تھے ان کو بنایا گیا تھا، تو اس سے بھی کوئی اچھے نتائج جو تھے وہ برآمد نہیں ہوئے تھے۔ یہ تاریخ جو ہے اس چیز کی گواہ ہے۔ اب جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کے بطور چیف جسٹس تقرری آنے والے وقت پہ کیا اثرات مرتب کرے گی، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ویلاگ تک کے لیے شہزاد چودھری کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔